ہم تفصیل کے ساتھ مولانا سے سماعت فرما رہے تھے۔ ملت کے زوال کے اسباب کی کیا وجوہات ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن سے مسلمانوں کا رشتہ کیوں کمزور ہوا، ہم سماعت فرما رہے تھے۔ مولانا کے ذریعے سے مجھے مولانا عبدالکلام آزاد کا وہ کوٹیشن یاد آیا، اس شخص سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو ایک کتاب کو بڑی عقیدت کے ساتھ زندگی بھر پڑھتا رہے، پھر یہ نہ جانے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد میں ایک اختتامی خطاب کے لیے مولانا محترم کو دعوت دینے سے پہلے آپ کی موجودہ حالات پر بہت گہری نظر ہے۔ قرآن کی روشنی میں ہم سب لوگوں کو امید ہے کہ الحمدللہ بہت ہی اچھی رہنمائی ملے گی۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اٹھ کے بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب تیرے دور کا آغاز ہے۔ جناب محترم مولانا حامد محمد خان صاحب، امیر الفاظ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ سے احتراماً میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ذرعی خیالات یہاں پیش کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد تنزیل قاسمی صاحب، استاد دارالعلوم سمیع السلام، جناب محترم MN ظاہر صاحب، سیکرٹری شعبہ اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، جناب محمد امجد حسین پٹیل صاحب، ناظم ضلع جماعت اسلامی ہند ضلع سنگاریڈی، محمد ناظم الدین غوری صاحب امیر مقامی، اور میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، اور میری پردہ نشین عزت ماں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت آج سنی، اور عام طور پر تلاوت میں چند ایک آیات یا ایک آدھ رکوع پڑھا جاتا ہے، لیکن مکمل سورت کی ہم نے تلاوت سنی اور اس کی ترجمانی بھی سنی، اور جناب امجد حسین پٹیل صاحب نے افتتاحی کلمات ہمارے سامنے بیان کیے، اور جناب MN ظاہر صاحب نے مہم جو ہو چکی 23 تاریخ کو اس کا اختتام ہوا ہے، لیکن چونکہ مہمات پر مہمات ہو رہی ہیں، تو اس لیے ہم نے طے کیا کہ اس مہینے کے اختتام تک اس مہم کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔
تو اس لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں کنوینر مہم نے ہمارے سامنے مہم کے مقاصد اور اس مہم کے ذریعے سے جماعت اسلامی کیا اچیو کرنا چاہتی ہے اور اس طرح ملت اسلامیہ کو ایک کیپسول دینے کے ذریعے سے اس میں تبدیلی اور حرارت پیدا کرنا چاہتی ہے، اس پر آپ نے اظہار خیال فرمایا۔ محترم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد تنظیم عالم قاسمی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بہت ہی عالمانہ اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ہمارے سامنے قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کی رفعت کو ہمارے سامنے بیان کیا، اور اختتامی طور پر چند ایک باتیں جو قرآن مجید سے متعلق ہیں وہ میں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اس نے خود کہا کہ میں اللہ کا کلام ہوں، اور اس نے خود یہ اعلان کیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی کتابیں آتی ہیں مصنفین کی، محققین کی اور بہت اعلیٰ درجے کے اسکالرس کی تحقیقات آتی ہیں، تو وہ ضرور اپنے پیش لفظ میں، اپنے پریفیس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی کمی رہ جائے، سکم رہ جائے، تو اہل علم وہ بیان کر دیں، میں اس کو آئندہ ایڈیشن میں درست کر دوں گا اور ایکنالجمنٹ بھی کر دوں گا۔ لیکن یہ کلام ایسا کلام ہے جس کو اہل عرب نے بھی کہا جادوئی کلام ہے۔ اس نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لا ریب، کوئی شک نہیں، تشکیک سے بالکل پاک کتاب ہے۔ اور ایسی کتاب ہے، ابھی آپ نے سنا اورینٹلسٹس جو عربی زبان تعلیم کے اندر مہارت رکھتے ہیں، یہ اورینٹلسٹس کی مہارت کچھ بھی نہیں تھی ان لوگوں کی مہارت کے سامنے جو اہل قریش کی تھی، اہل عرب کی تھی۔ ان لوگوں کے سامنے قرآن نے چیلنج رکھ دیا، اور آج تک وہ چیلنج چلا آ رہا ہے، اور اس نے کہا قرآن نے اس بات کے جواب میں جو اعتراضات ہو رہے تھے ان اعتراضات کا ذکر نہیں کیا۔ کلام کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو فضول قسم کی باتیں ہیں اس کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا۔ ذکر کرتے تو شاید طوالت ہو جاتی۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 40 سال تک انہوں نے ہمارے سامنے زندگی گزاری، وہ امی ہیں، وہ کسی مدرسے کو نہیں گئے، کہیں کسی استاذ کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، ذالب ادب طے نہیں کیا، ہم جانتے ہیں۔ لیکن اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اتنا زوردار قسم کا کلام وہ پیش کر رہے ہیں، تو ضرور راتوں میں کسی سے سن کر یہ
صبح کے وقت ہمیں بیان کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں جب یہ اعتراض ہوا تو قرآن نے کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کتاب جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں، تمہیں اس امر میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب من جانب اللہ ہے یا نہیں؟ تو تم اس کی مانند ایک صورت بنا لاؤ، اور تنہا نہیں بلکہ جتنے تمہارے مددگار ہیں، شہداء ہیں، ان سب کی مدد لے لو۔ اللہ کی مدد کو چھوڑ کر جن جن کی چاہو تم مدد طلب کر لو، شہداء کو بلا لو اور ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ چیلنج کن لوگوں کے سامنے ہے؟ یہ چیلنج ان لوگوں کے سامنے ہے جو اپنے آپ کو عربی کہتے تھے۔ عربی کے معنی ہے وہ قوم یا وہ لوگ جن کے منہ میں زبان ہے، اور باقی جو دنیا ہے وہ اس کو وہ عجمی کہتے تھے۔ عجمی کے معنی ہے گونگے، جن کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ یعنی اگر زبان ہے تو ہمارے پاس ہے، کلام ہے تو ہمارے پاس ہے، فصاحت ہے تو ہمارے پاس ہے، خطابت ہے تو ہمارے پاس ہے، انشاء پردازی ہے تو ہمارے پاس ہے، شاعری ہے تو ہمارے پاس ہے۔ باقی جو دنیا ہے وہ گونگی دنیا ہے۔ یہ وہ زعم تھا، ان کو غرور تھا اپنی زبان آنے پر۔ ان لوگوں کے سامنے چیلنج رکھا گیا کہ جتنے شہداء ہیں تم ان سب کو بلا لو اور اس کے مانند ایک صورت بنا لاؤ۔ اس کے بعد میں خاموش نہیں رہا، قرآن پڑھتے جائیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کو مزین کر کر پڑھنا ہے تو عام طور پر ہم اس کو جب قرآت کے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو اس کی جو فصاحت ہے اور خطابت کا جو زور ہے، جو ایمفسس ہے، وہ دب جاتا ہے، تو قرآن نے صرف اتنا ہی نہیں کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر خاموش نہیں رہا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن تم اور تمہارے یہ بت اور معبودان باطل اور تم بنو گے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیسا الہی کلام ہے، کیسا الہی کلام ہے یہ، اس کے اندر مچھر، مکڑی، مکھی، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا، الہی کلام ہوتا تو بڑی بڑی مثالیں دی جاتی۔ یہ کیسا کلام ہے؟ تو یہ سب اعتراضات کو بیان نہیں کیا قرآن نے، بیان کیے بغیر اس نے جواب دیا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتے کہ وہ بعوض، مچھر اور اس سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہ انہی لوگوں کو کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. یہ وہ کلام ہے جو نازل ہوا تو بہت شان کے ساتھ میں نازل ہوا. نزول کے اندر بڑی شان اور بڑی عظمت، بڑی ہیبت تھی. اور خود قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر کتنا زور ہے کلام میں. کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں اور پتھروں پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ اس کی خشیت سے پہاڑ اور پتھر چکنا چور ہو جاتے. یہ وہ کلام ہے جس کا انکار کرنے پر عذاب شدید ہے. یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس کا انکار کرنے پر عزیز الانتقام ہے. یہ وہ کلام ہے. قرآن مجید کے اندر عزیز، صفت عزیز کو کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. عزیز کے معنی ہے زبردست. عزیز کے معنی ہے زبردست. ایسی قوت اور طاقت رکھنے والی ہستی کو عزیز کہتے ہیں. اردو زبان میں عزیز کے معنی محبوب کے ہیں. میرے عزیز دوست، مائی بیلوڈ فرینڈ، اس کے معنی میں آ جائیں گے. لیکن عربی زبان میں عزیز کے معنی ہے زبردست. ایسی طاقت اور قوت رکھنے والی ہستی جس کے فیصلے کو نافذ ہوتے ہوئے کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. ایسی قوت رکھنے والی ہستی کو عزیز کہتے ہیں. اور عزیز کی صفت کے ساتھ میں قرآن مجید میں کمال یہ ہے، بہت کم مقامات ہیں جہاں پر عزیز جبار، عزیز انتقام کے الفاظ آئے ہیں. ورنہ صفت عزیز کے ساتھ قرآن مجید میں جو الفاظ اور جو صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ اوصاف حمیدہ ہیں. عزیز الحمید، عزیز العلیم، وہ زبردست علم رکھنے والا ہے. عزیز الغفور، وہ زبردست معاف کرنے والا ہے. عزیز الرحیم، وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے. عزیز الوہاب، وہ زبردست اور داتا ہے، کنجوس نہیں ہے، وہ سرپرست نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کے ساتھ میں اگر کوئی روگردانی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو قرآن غضب میں آ جاتا ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. الف لام میم اللہ زندہ و جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کیا ہے. اور اس سے پہلے اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل کو نازل کر چکا ہے جو ان کتابوں کی کتاب تصدیق کرتی ہے. اور اب جو کوئی اس کتاب کے ساتھ میں کفر کا رویہ اختیار کرے گا، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو کوئی اس کے ساتھ میں روگردانی کا رویہ اختیار کرے گا، ریجیکشن کا رویہ اختیار کرے گا، اللہ اس کو زبردست عذاب دے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینے کے اندر بڑے زبردست ہے. دوستو، یہ وہ کلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. ہم مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ چاند ان کا ہے، سورج ان کا ہے، ہوا ان کی ہے، فضائیں ان کی ہے، بارش ان کی ہے. ارے تم نہیں کہہ سکتے تو تم یہ کیسے کہو گے کہ قرآن مسلمانوں
چاند مسلمانوں کا نہیں ہے. بالکل اسی طرح قرآن سارے انسانوں کا ہے، لیکن ہم حاملین قرآن ضرور ہیں. حاملین قرآن ہونے کی حیثیت سے ہم پر چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور رجوع الی القرآن کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان ذمہ داریوں کا ادراک حاصل کریں، ان ذمہ داریوں کے سلسلے میں اپنی حساسیت کے اندر اضافہ کریں. ایمان ہے اسی لیے تو ہم مسلمان ہیں. میں کہوں گا کہ یہ جو قرآن پر ایمان ہے ہمارا، وہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس جو ایمان پایا جاتا ہے وہ ایمان آبائی ایمان ہے، اجدادی ایمان ہے، انہیریٹنٹلی چلا آ رہا ایمان ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ایمان ہے، روایتی ایمان ہے. اس ایمان کے اندر اس کے ایمان میں شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، حیات نہیں ہے. زندہ ایمان لایا جائے، باشعور ایمان لایا جائے. دوستو، کیا واقع اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہم کو ایمان ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن نے جو راہ اور جو راستہ بتایا ہے وہی راستہ، وہی راہ حق ہے، سچ ہے. اسی راستے پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. اس سے ہٹ کر جتنے راستے پائے جاتے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں، وہ ضلالت کے راستے ہیں، اور ان راستوں پر چل کر ہلاکت کے سوا کوئی چیز ہمارے حصے میں آنے والی نہیں ہے. کیا واقعی ہم کو اس طرح کا ایمان ہے؟ میں کہوں گا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس طرح کا ایمان نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں ہے. میں آپ کو منطقی طور پر ثابت بھی کروں گا. منطق تو میں بہت زیادہ نہیں پڑھا، یہ مدرسے کے جو لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ منطق پڑھتے ہیں، ان کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے منطق. آج کل بہت کم پڑھایا جانے لگا ہے، میں نے سنا ہے، درس نظامی کے اندر موجود ہے. میں منطقی طور پر ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو قرآن پر ایمان نہیں، جس طرح کا ایمان میں نے بیان کیا. اگر کوئی آدمی احمد آباد کالج آف مینجمنٹ سے MBA کر آیا، آپ کو معلوم ہے MBA وہاں کرا تو بس اس کو 50 لاکھ 60 لاکھ کا پیکیج مل جائے گا خالی کرنے سے. وہ آیا اور آ کر کہا کہ میں کہیں نوکری نہیں کروں گا بلکہ میں اسٹارٹ اپ لے کر میں ایک انڈسٹری اسٹیبلش کروں گا. فیصلہ کیا اس نے، اور فیصلہ کرتے ہوئے اس نے ہم میں سے چند لوگوں کو بتایا کہ میں ایسی انڈسٹری شروع کرنے جا رہا ہوں جس کے قیام کے اندر میں ذرہ برابر بھی کسی بینک سے لون نہیں لوں گا، سود پر میں پیسے نہیں لاؤں گا، میری انڈسٹری کے اندر کوئی کرنٹ کی چوری نہیں ہوگی، اور جتنے بلز ہیں وہ سب لکھے جائیں گے، بتانے کا کھاتا الگ، چھپانے کا کھاتا الگ نہیں رہے گا، جتنے ٹیکسز ہیں وہ سب پے کیے جائیں گے، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ. جب اس نے یہ باتیں کی تو بازو میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کیوں صاحب، کوئی آپ 1500 سال پرانے آدمی ہیں کیا؟ آج کوئی ایسی انڈسٹری چل سکتی، آج کوئی کاروبار ایسا کوئی چل سکتا ہے؟ جب یہ کہہ رہے ہوں گے وہ صاحب، وہ ایمان سے زیادہ کفر سے قریب ہوں گے. اور ہم سب لوگوں کی تقریباً حالت یہی ہے کہ قرآن نے جو کامیابی اور کامرانی کا راستہ بتایا ہے اس پر ہم کو جس طرح یقین ہونا چاہیے وہ یقین ہمارے اندر نہیں پایا جاتا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. قرآن کا کہنا ہے کہ اس کی ہدایت یہی ہے کہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو، اسی پر تم چلو. یہ پہلا کام ہے جو مسلمانوں کو کرنا ہے، یہ فرسٹ ریسپانسبلٹی ان پر عائد ہوتی ہے.
سیکنڈ رسپانسبلٹی ان پر جو عائد ہوتی ہے وہ عظمت قرآن ہے. وہ تو ہے الحمدللہ. عظمت قرآن اللہ کا کرم ہے کہ مسلمانوں کے اس گئے گزرے حالت کے اندر بھی اتنا ہے کہ قرآن کے خلاف میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی اگر کہتا ہے تو روڈوں پر اتر آئیں گے, گولی پیٹھ پر نہیں بلکہ چھاتے پر کھائیں گے. قرآن کے خلاف میں اگر ذرہ برابر بھی بات ہوگی تو جان لڑا دیں گے. قرآن پر جان دینے کے لیے مسلمان تیار ہے, لیکن قرآن پر چلنے کے لیے مسلمان تیار نہیں. بس تیسری رسپانسبلٹی ان پر جو عائد ہوتی ہے حاملین قرآن پر, وہ ہے قرآن کی تلاوت کی جائے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. سورہ عنکبوت کے اندر انتہائی کٹھن حالات, سنگین حالات میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تلاوت کیجئے. تلاوت کرنا ہماری زندگی کا معمول بن جائے, تلاوت کرنا ہماری زندگی کا وسیلہ بن جائے. تلاوت کرنا, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا, رجوع الی القرآن کا اہم ترین حصہ ہے تلاوت کرنا. قرآن کی صحبت میں بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سینے میں کچھ قرآن کا حصہ موجود نہیں, ایسا سینہ ویران گھر کے معنی, ویران گھر کے معنی ہے, ویران گھر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو نہیں گنگناتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو قرآن کو نہیں گنگناتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم قرآن کی تلاوت کریں. اور بھی بہت سی باتیں, کیونکہ اس میں ہمارا ہی ذکر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم, ہمارا ہی ذکر ہے, اس کی ہم تلاوت کریں اس کو. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور پھر یہ ہدایت ہے, اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعظت ہے, اس کی ہم تلاوت کریں. کیا واقع ایک آدمی ہے جو اخبار پڑھنے کا عادی بن گیا. اب ہمارے پاس بہت سے لوگ اخبار کے ایڈکٹ ہیں. نہیں آیا تو ادھر 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 اتنا پھرتے کہ پوچھے گا. 10 مرتبہ گھر والوں کو پوچھتے, دروازے کے پاس جا کے دیکھتے کہ آیا نہیں آیا. اخبار بیچے نا. بعض لوگ اخبار نہیں بھی خریدے تو یہ ہوٹل میں تھوڑا اخبار, وہ ہوٹل میں تھوڑا اخبار, ایسے بھی کچھ لوگ ہیں پر اخبار پڑھتے ہیں. اچھا, بعض بزی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے گھر پہ اخبار آتا ہے, اور بہت مصروف ترین آدمی 11-12 بجے تک اخبار نہیں پڑھا دن میں, اور مصروف ہو گیا کاموں کے اندر, میٹنگز ہیں, یہ ہیں, انگیجمنٹس ہیں, پریزنٹیشنس ہیں, پارٹیوں سے بات کرنا ہے. تو قریب میں موجود اپنے ایک آدھ دوست کو, 2-4 دوستوں سے وہ ضرور کہے گا کہ میں آج صبح سے اتنا بزی رہا کہ اخبار نہیں پڑھ سکا, اخبار نہیں پڑھ سکا, کتنا بزی رہا میں. ارے ظالم, کبھی تو نے یہ کہا کہ میں اتنا بزی رہا کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکا, قرآن نہیں پڑھ سکا. قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں. کیوں کہ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ نکل جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے, دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے. ہاں, عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدق كما يصدق الحديد. قلوب کو اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. حدید کہتے ہیں لوہا, لوہے کو جس طرح زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کو زنگ کب لگتا ہے؟ اذا اصابہ الماء, جب لوہے کو پانی, ماء کہتے ہیں پانی کو, جب پانی لگتا ہے لوہے کو تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے. اسی طرح قلوب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا, قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس
زن کو ہم کیسے دور کریں، دل کو لگے ہوئے زن کو ہم کیسے نکالیں، کیسے صاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کثرت ذکر الموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ موت کا ذکر، موت کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ قبرستان کی طرف سے گزرے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے، ہر موقع پر ذکر موت کا رہے۔ معلوم نہیں باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈرتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے، اے اللہ مجھے ایسی موت سے تو محفوظ رکھ۔ سجدے میں جائیں تو یہ آرزو کریں کہ میری موت اس سجدے کے اندر آ جائے اور میرا یہ سجدہ آخری سجدہ۔ کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت کے ساتھ میں یاد کرنا، وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو دلوں کے زن کو دور کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم اہل اللہ کو ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، چھنڈوں میں، خبروں میں اور مختلف جگہوں پر ہم تلاش کرتے ہیں اہل اللہ کو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اہل اللہ اور پھر اہل اللہ ہی خاصتو، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ان لوگوں کو قرار دیا ہے۔ کن لوگوں کو قرار دیا ہے؟ انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلینا من الناس، تم لوگوں کے درمیان میں کچھ لوگ اہل اللہ ہیں، ہاں کچھ لوگ اہل اللہ ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہل اللہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہل اللہ کون ہے؟ قال اہل القرآن، اہل اللہ کون ہے؟ قرآن والے اہل اللہ ہیں، قرآن والے اہل اللہ ہیں۔ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، اور وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہو تو قرآن کی صحبت میں بیٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو دیکھ کر رو، قرآن پڑھتے ہوئے تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے تمہاری جھریاں آ جائیں، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تمہارے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کب پڑھنا ہے؟ قرآن تو یوں ہر وقت پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھنا ہے۔ جو شخص قرآن کو نہیں گنگناتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے پڑھتے ہی رہنا ہے۔ لیکن خاص قرآن پڑھنے اور تدبر اور تفکر کرنے کا وقت کون سا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے کیا وقت ہے وہ۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ کب؟ نماز فجر، وقت فجر، اور قرآن کا پڑھنا مشہور ہے فجر کے وقت میں۔ اب وہ کون سی فجر؟ چاہے بھائی فجر کی نماز کے بعد کی فجر بتائیں، نہیں، قرآن بتاتا ہے، اشارہ دیتا ہے۔ مولانا موجود ہے، مفتی صاحب موجود ہیں، یہ بتائیں گے۔ قرآن اشارہ دیتا ہے وہ فجر، نماز فجر کے بعد کی فجر نہیں ہے بلکہ نماز تہجد کی بعد کی فجر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد میں جو آیت آ رہی ہے وہ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس کے بعد میں جو آیت آ رہی ہے کہ نفل قرار دے دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز تہجد اور نفل آپ اس کو ادا کیجئے، پڑھیے، بیٹھ نہیں کہ اللہ
اللہ جس کا تعلق کلام سے نہیں، اس کا تعلق کلیم سے بھی نہیں، جس کا تعلق کلام سے نہیں، اس کا تعلق کلیم سے بھی۔ کلام کلیم سے تعلق استوار کرنا چاہتے ہو تو کلام میں غرق ہو جاؤ، کلام میں غرق ہو جاؤ۔ اور اس کا چوتھا حق اور چوتھی رسپانسبلٹی جو ہم پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس پر غور و خوض کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، اور اس سے تذکیر حاصل کی جائے، اس سے فتوے حاصل کرنا، احکامات کو اخذ کرنا اور مختلف مسائل کا نکالنا اور اس کے ذریعے سے فتوے دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اہل علم کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم قرآن کیوں پڑھیں؟ ہم قرآن پڑھیں اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے، قرآن پڑھیں ہم اپنے قلب کو نرم کرنے کے لیے، اپنے آنکھوں کو نرم کرنے کے لیے۔ جس کی آنکھوں میں نمی نہیں، جس کے قلوب نرم نہیں، ایسی زمین پر کبھی کوئی ایمان کا بیج ڈالا نہیں جا سکتا، اس کی آبیاری نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے بیج کی آبیاری کے لیے ضروری ہے کہ قلب کا نرم ہونا اور آنکھوں کا نرم ہونا۔ اس کے لیے ہم سمجھ کر پڑھیں اسے۔ ارے سمجھیں گے نا تو عمل کریں گے، جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل کیسے کریں گے؟ تو اس لیے ہم سمجھ کر پڑھیں۔ پڑھنے کے اندر خود سمجھ کر پڑھنا شامل ہے۔ میں نے آپ کا خط پڑھ لیا، آپ جو واٹس ایپ پوسٹ بھیجے تھے میں پڑھ لیا اس کو، مطلب کیا ہے؟ خالی تلاوت کرا، سمجھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا مدعا میں سمجھ چکا۔ ابا میں آپ کا خط پڑھ لیا تو مطلب کیا ہے؟ ابا نے جو ہدایت دی وہ پڑھ لیا، میں وہ جو جیو آیا تھا وہ پڑھ لیا، تو مطلب کیا ہے؟ خالی پڑھ لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھ گیا جیو کیا ہے وہ۔ لیکن عجیب بات ہے یہ، عجیب بات ہے، اور یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں اور کہنے میں کوئی جھجک بھی محسوس نہیں کرتا کہ قرآن کے خلاف میں کئی سازشیں ہوئی۔ قرآن کے خلاف میں ہونے والی سازشوں پر اگر گفتگو کی جائے تو کم از کم ایک 5-6 گھنٹے کا لیکچر ہوگا۔ کیا کیا سازشیں ہوئی شروع سے لے کر اب تک ہو رہی ہیں۔ انگریزی زبان کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ سب سے پہلے کلیسا کی طرف سے ہوا، اورینٹلسٹ لوگوں نے کیا پہلا ترجمہ، اور منمانی قسم کا کیا۔ اس کے بعد میں جو ترجمہ ہوا وہ قادیانیوں کی طرف سے ہوا۔ اب کہیں جا کر 1980 کے بعد اچھے مسلمان ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ بعض لوگوں کا ترجمہ وہ بہت ہی ایسا ترجمہ ہے جس کے اندر بڑی جی حضور پائی جاتی ہے، لیکن بعض ترجمے بہت اچھے ہیں۔ تو 63 انگریزی زبان میں بعد میں مسلمانوں نے کیا۔ جب سے مسلمان کرنے لگے ہیں اچھے مسلمان، اس وقت سے کلیسا کی طرف سے بھی بند ہو گیا اور قادیانیوں کی طرف سے بھی بند ہو گیا ہے، اب تک نہیں آیا ہے۔ دوستو، قرآن مجید کا ترجمہ ہمارے علماء نے کیوں کیا؟ ہمارے علماء نے کیوں کیا ترجمہ؟ سمجھنے کے لیے۔ کن کو سمجھنے کے لیے؟ جو دارالعلوم سے فارغ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، جو مدارس سے فارغ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے نہیں، ہم جیسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ وہ لوگ تو عربی زبان میں مورا عربی پڑھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں قرآن کو، اس کے منشا کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ لیکن قرآن مجید کے خلاف میں بہت بڑی سازش ہوئی، اور اس سے بڑی سازش میں نہیں سمجھتا کہ قرآن کے خلاف میں اور کوئی ہوئی۔ وہ کیا سازش ہے کہ عامت المسلمین کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، خدا را تم اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا،
قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا لوگوں کا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے۔ ہم بچوں کو پڑھاتے صبح میں کیا پڑھاتے ہیں؟ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی اس سے تذکیر حاصل کرنے والا ہے کوئی؟ دوستو، قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں فجر سے پہلے تو سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ میں پڑھیں، کوئی ایک تفسیر پڑھیں، آپ کو جو ترجمہ سمجھ میں آنا پڑھیے۔ میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ فلانی ترجمہ پڑھیے، ترجمے کے اندر بہت کم ایسا ہوا ہے، بلکہ بہت دیانتداری کے ساتھ لوگوں نے ترجمے کیے۔ پڑھیے، آپ کو جو ترجمہ پسند آیا پڑھیے، لیکن سمجھ کر پڑھیے قرآن۔ اس کی 5ویں رسپانسبلٹی جو ہم پر عائد ہوتی ہے وہ ہے اس پر عمل کریں، قرآن مجید پر عمل کریں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ نسخے کیمیا ہے، ہماری تمام بیماریوں کے لیے علاج ہے، ہماری تمام بیماریوں کے لیے دوا ہے، ہماری تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ شفاء ما فی الصدور، ہماری تمام اخلاقی، روحانی اور عملی اعتقادی معتقدات کی عملی جتنی ہماری بیماریاں پائی جاتی ہیں ان سب کے لیے شفا ہے۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ ایک پروردگار عالم جو شافی ہے، سارے انسانوں کی بیماریوں کے لیے اس نے نسخے کیمیا بھیجا، اب وہ نسخے کیمیا لے کر آپ بیٹھ گئے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بہت بڑے حکیم کے پاس گئے اور اس نے ایک پرسکرپشن لکھا، دوائیاں لکھی، اور آپ وہ دوائیوں کی فہرست لے کر آ گئے، پرسکرپشن لے کر آ گئے۔ پرسکرپشن لے کر آ کر آپ نے دوائیاں نہیں خریدی، اس کے مطابق پرہیز نہیں کیا، اس کے مطابق دوا نہیں کھائی، بلکہ آپ لے جا کر اس پرسکرپشن کو آپ جوس دان میں لپٹ کر عطر لگا کر وہ اگر بتیوں کا دھواں دے کر بلندی پر آنکھوں کو لگا کر چوم کر آپ نے بلندی پر رکھ دیا بس۔ تو کیا اس ڈاکٹر، اس حکیم کی لکھی ہوئی دوا کارگر ہو سکتی ہے؟ کوئی اثر ڈال سکتی ہے آپ پر؟ سوچنے کی بات ہے۔ مسلمانوں نے یہی کام کیا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شافی حقیقی نے جو ہمارے لیے نسخے کیمیا بھیجا، ہم اس پر عمل کریں۔ جب قرآن پر عمل کریں تو مطلب کیا ہے؟ قرآن جو احکامات دے رہا ہے اس پر ہم عمل کرتے جائیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عمل کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راہ کے اندر نہ دے دو، قربان نہ کر دو۔ تو اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام چیزوں پر نظر دوڑائی، اور اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ میری عزیز ترین چیز میرا وہ باغ ہے جو میری جو باغ ہے میرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اس باغ کو قربا میں اور اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا۔ جب یقرض اللہ قرضا حسنا کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے، تو حضرت ابو درداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ قرض مانگتا کہا؟ فرمایا کہ ہاں، لائیے ہاتھ آگے بڑھائیے، میرا باغ میرے گھر سمیت میں اللہ کو قرض دے دیا۔ اور پھر نکل کر آئے، میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، نکل کر آئے، باغ کے اندر بھی نہیں گئے، اور کہا کہ اے دہدا کی ماں، میں نے اس باغ کو گھر سمیت اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ تو اس ماں نے کہا کہ اے دہدا کے باپ، تو نے کیا اچھا سودا کیا ہے، تو نے کیا اچھا سودا،
بس یہ کہتے ہوئے آنکھ کے کپڑوں سے نکل گئی وہ ماں. آج کی کوئی عورت رہتی تو کیا ہوتا دیکھو, کنگال کرتی کیا ہوتا. دوستو قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جاؤ. مطلب کیا ہے؟ زنا کے جتنے سورسز ہیں اس کے قریب نہ جاؤ. انٹرنیٹ کو ایسا براؤز نہ کرو چوری چوری. افسوس کی بات یہ ہے کہ پرون سائٹس براؤز کرنے والے جو ممالک پائے جاتے ہیں ان میں سر فہرست مسلم ممالک ہیں. ویورز کے افسوس کی بات ہے. مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ اگر کوئی شخص ننگی فلم, ننگی تصویر دیکھ کر اس کی آنکھوں کے اندر ایسی جلن محسوس نہ ہو جیسے ریل میں بیٹھے ہوئے کسی مسافر کے آنکھ میں چنگاری گرتی ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے, ایسی جلن وہ محسوس نہ کرے تو اس کے سینے میں سے ایمان خالی ہو گیا. زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو, وہ بہت خراب راستہ ہے. قرآن نے کہا کہ سود مت کھاؤ. وَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف میں جو سود کھاتے ہیں. مسلمان کیا کر رہا ہے؟ سود کا نام بدل رہا ہے. سود کو سود نہیں کہہ رہا ہے, کمیشن کہہ رہا ہے, بونس کہہ رہا ہے, پروفٹ کہہ رہا ہے, اور پریزنٹیشن کہہ رہا ہے, انعام کہہ رہا ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی فکس ڈپازٹ پر گزر رہی ہے. اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو. میرے ایک دوست ہے, ابھی کووڈ میں انتقال ہوا, چیف مینیجر تھے ایس بی آئی کے, ایک مسلم محلے میں تھے, محلے کا نام نہیں لوں گا میں. وہاں لوگ آ کر, مسلمان لوگ آ کر اس بات پر ان سے حجت کیا کرتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ فلاں بینک کے اندر ریٹ آف انٹرسٹ اتنا زیادہ ہے, آپ کے پاس اتنا کم کیوں ہے؟ اچھا یہ لڑنے والے لوگ کو بڑی بڑی گاڑیاں والے ناپ تول کی. چار مینار بینک بینکرپٹ ہو گیا. 99.9% مسلم انویسٹرز تھے اس میں. کیوں ہوا؟ سب سے زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ چار مینار بینک دے رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان سود کھا رہا تھا. دوستو جھوٹ مت بولو. جب معاملات کرو, لین دین کے معاملات کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو. ہم شرماتے ہیں. سب سے بڑی آیت قرآن مجید میں یہ لکھ لینے کے لیے ہے, معاہدہ لکھنے کے لیے. دوستو بہت سی باتیں ہیں, ہو سکتی ہیں. پھر یہ قرآن بندگان خدا تک پہنچایا جائے. یہ ہماری کتاب نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. مسلمان کیا کر رہا ہے قرآن پر؟ قرآن کے سلسلے میں کیا رویہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ جس طرح خزانے پر اژدہا بیٹھ جاتا ہے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن پر بیٹھے ہوئے مسلمان. اژدہا میں سنا, کبھی دیکھا تو نہیں. سانپ اور اژدہا بیٹھ جاتا ہے سنا خزانے کے اوپر. نہ خزانے کے ایک پیسے سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ, نہ کسی دوسرے کو اٹھانے دیتا ہے. کوئی لینے کے لیے آتا ہے تو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے. یہ بالکل اسی طرح مسلمان نہ قرآن سے خود فائدہ اٹھا رہا ہے, نہ بندگان خدا کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے. اس کو تو قرآن کے سلسلے میں دروازہ بننا چاہیے تھا, لیکن دیوار بنا ہوا ہے. آج انسانیت سسک رہی ہے, بلک رہی ہے. آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں, حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ اس کی اہم ترین وجہ کتاب الہی کو ہم نے بندگان خدا تک نہیں پہنچایا. اہم ترین وجہ ہماری ذلت, ہماری مسکنت. باؤ بغضب من اللہ, ہمارا ہلکا پن, ہماری بے وزنی, ہماری بے وقتی, ہماری بے عزتی. اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ روگردانی کا رویہ اختیار کیا اور بندگان خدا تک اس کو نہیں پہنچایا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریخ خدا ہو کر.
تمہاری خاری بستی ذلت سب سے۔ دوستو قرآن کے سلسلے میں ایک چھٹی رسپانسبلٹی ہم پر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کتاب کے مطابق ایک معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کریں۔ میرا وقت ہو گیا ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ کسی دن بیان کریں گے اور اس کے ایک معاشرہ ہم بنائیں۔ مجھے پسند ہے ظہیر آباد، بہت پسند ہے، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا پاکٹ ہے۔ مسلمان اسلام قرآنی معاشرہ کیسا تشکیل دے سکتے ہیں؟ بڑے میدان کے اندر مسلمان جمع ہو جائیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب، اور یہ حق کریں کہ ہمارے ظہیر آباد میں قرآن کے خلاف میں کوئی کام نہیں ہوگا، ہم قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کے مطابق ہم چلیں گے۔ تو وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ وہ معاشرہ ایسا ہوگا ظہیر آباد میں ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا، محبت ہوگی، الفت ہوگی، رحمت ہوگی، بڑوں کو چھوٹے سلام کر رہے ہوں گے اور بڑے محبت اور شفقت کے ساتھ میں پیش آ رہے ہوں گے، اور کوئی شخص وزن چیز لے کر جا رہا ہو، بوڑھا آدمی، تو 50 ہاتھ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ چچا جان، خالو حضرت، یہ وزن آپ ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ ہم کہہ کے لیے ہیں، ہم پہنچا دیتے ہیں۔ اور وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ وہ معاشرہ ایسا ہوگا جس میں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو نہیں ستائے گا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر جھوٹے مقدمات دائر نہیں کرے گا، ایک کرایہ دار مکاندار کے خلاف میں جھوٹے مقدمے دائر نہیں کرے گا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا نہیں ڈالے گا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گھر کے سامنے نالی نہیں نکالے گا، اور ایک باپ اپنی بیٹی کو کالج اور اسکول بھیج کر اطمینان کا سانس لے گا۔ اور وہ معاشرہ ایسا ہوگا جہاں پر نوجوان ٹھہر کر حوا کی بیٹیوں کو نہیں گھوریں گے، وہ معاشرہ ایسا ہوگا۔ وہ معاشرہ ایسا ہوگا جس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو سب لوگ نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کے اندر شریک ہوں گے، اور لوگ اپنے طور پر غصہ دیں گے، تعزیت پیش کریں گے، بڑے اپنے طور پر، جوان اپنے طور پر، جوان کہیں گے کہ خالہ جان، خالو حضرت کا انتقال ہو گیا، ہماری مسجد عرفات کے وہ مصلی تھے، ہم بھی نماز پڑھتے تھے لیکن وہ چلے گئے ہم سے پہلے، ہم کو بھی ایک دن جانا ہے، اور خالہ جان، خالو حضرت کے انتقال کے نتیجے میں آپ کو اور آپ کی بچوں کی پرورش کے لیے آپ کو لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے، کپڑے دھونے، پوچھا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآنی معاشرے کے تحت ہم نے ایک مسجد کے اندر بیت المال، اسلامی بیت المال قائم کر رکھا ہے، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے اور آپ کے بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم کے لیے وظیفہ جاری کیے دیتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہوگا، اس کو بتانا ہوگا، آپ کو آج کی دنیا میں بتانا ہوگا، اور دیکھو قرآن کے مطابق اگر عمل کریں گے تو کیا سوسائٹی بنے گی، کیسا سماج بنے گا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، آج حجاب کے خلاف میں کیوں مقدمہ چل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حجاب ہم پر لازم نہیں ہے۔ کیوں ہمارے مسلمان جو پولیس اور ملٹری میں ہیں ان کو داڑھی کاٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں، منڈانے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ کیوں ایک سردار جی کو مجبور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ لازماً داڑھی رکھتا ہے اور آپ لازماً داڑھی نہیں رکھتے، وہ لازماً وہ برقع پہنتی ہے، سکڑی، لیکن تم نہیں پہنتے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک موقع پر کہا تھا، جب میں پریکٹس کرتا تھا تو کچھ عورتیں آتی تھی میرے پاس، بچیاں، کبھی برقعے میں آتی تھی حجاب میں اور کبھی بغیر حجاب کے آتی تھی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پوچھا کہ کیا تمہارا معاملہ ہے، کبھی تم ایسا آ جاتی ہو کبھی ویسا آ جاتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سیدھی بات یہ ہے کہ جب ہم کو اچھے کپڑے میسر نہیں ہوتے یا میک اپ کرنے کا وقت نہیں ہوتا تو ہم برقع پہنتے ہیں، اور جب ہم کو اچھے کپڑے اور پھر میک اپ کرنے کا وقت ملتا ہے تو ہم برقع اتار دیتے ہیں۔ یہ ہے، یہ کہاں کی بات کہہ رہا ہوں میں؟ پڑوسی ملک کی بات کہہ رہا ہوں، مسلم اکثریت ملک کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ ان پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ کل یہ مقدمہ بھی آ سکتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، بحث کرو، کیونکہ سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ دوستو، ہم کو قرآنی معاشرہ بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر مسلمان اس کی طرف کام نہیں کریں گے
مسلمانوں کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ آخری حق اور رسپانسبلٹی جو حاملین قرآن پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو نافذ کیا جائے۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی، یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ جو ادیان باطلہ، جو طاغوت، جو شیطانی نظام، جو عالم کی اولاد میں جو شریر نفس قسم کے لوگ ہیں جو قوانین بنا رہے ہیں، ان کے دین اور ان کے قانون کے تحت ان کی ماتحتی میں رہ کر اس کی دی ہوئی گنجائشوں اور اس کے دی ہوئے کچھ کنسیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے دین اور یہ قرآن نہیں آیا، بلکہ یہ غالب ہونے کے لیے آیا، یہ نافذ ہونے کے لیے آیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیجیے۔ اس کے لیے کتاب آئی، یہ کتاب اس لیے نہیں آئی کہ باطل نے کچھ کنسیشنز دے دیے، باطل نے کچھ کنسیشنز دے دیے تو اس پر عمل کر لیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، اور غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زندگی۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ ادیان باطلہ کے تحت اس کی تابعداری کرنے کے لیے دین نہیں آیا، یہ قرآن نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں، کہتے ہوئے سنیں گے کہ آپ آزاد ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، میناریں ہیں، مسجدیں ہیں، ہمارے خانقاہ ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ، اتنے ہزار حفاظ تیار ہو رہے ہیں، دین پر عمل ہو رہا ہے، ہر طرف نورانی نورانی محفل ہے۔ بالکل نورانی کا معاملہ کیسا ہے؟ نورانی نورانی، معطر معطر کا معاملہ کیسا ہے؟ ایسا ہے جیسے ایک آدمی گٹر کے اندر گر گیا، پیخانے کے گڑھے میں، گٹر کو تو کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہوں گے، وہی بول رہے گر گیا، پورا گر گیا، صرف اتنا ہی باقی ہے، اور ناک کو ادھر کا پھایا مل رہا اور کہہ رہا کہ میں بڑے معطر ماحول میں ہوں۔ بالکل ایسی صورتحال ہے مسلمانوں کی اس وقت، گٹر میں گرے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ معطر ماحول میں ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ارے ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی انقلاب نہیں ہو سکتا۔ کیا انقلاب ہے وہ؟ کیا انقلاب ہے وہ ہے فکر و نظر کا انقلاب۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ عورتیں بھی بول رہے، خواتین بول رہے، کس کی ہے زمین؟ کم از کم اللہ بھی گواہ رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا سکے ہم، اللہ کی ہے۔ اور بندے کس کے ہیں؟ اللہ کی زمین پہ اللہ کے بندوں پر کس کا قانون چلنا چاہیے؟ قرآن کا، اللہ کا، طاغوت کا، باطل کا، اغیار کا، شیطان کا، شیطان کی ذریت کا، کس کا؟ اللہ کا۔ اسی کو اقبال نے بہت بڑا انقلاب قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب۔ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین، بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین۔ اور پھر یہ کہ باتیں بہت ہیں، ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے، ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ میں عمل بھی ہوتا رہے گا۔ خاص طور پر میں رفقائے جماعت سے میں کہوں گا کہ وہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، قرآن کی صحبت کے اندر بیٹھیں، راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھیں، قرآن کی محفلیں سجائیں، اور قرآن کو اپنے اندر اپنے سینے میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اس کو دیکھ کر تھوڑی دیر روزانہ روئیں، یہ اہتمام کریں۔ وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ نور
जज़ाक अल्लाह। मौलाना ने बहुत ही दर्द और सोच के साथ कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा है इस पर बसीरत अफरोज़ किताब आप समाअत फरमा रहे थे। आपने फरमाया अल्लाह की दीगर जैसे नेमतें हवा, पानी, रोशनी तमाम इंसानों के लिए है, इसके बगैर इंसानी वजूद मुमकिन नहीं है। ठीक इसी तरह से अल्लाह की किताब कुरान मजीद की नेमत भी तमाम इंसानों के लिए है, इसके बगैर दुनिया व आखिरत की कामयाबी मुमकिन नहीं है। और ज़ाहिर ज़िम्मेदारी हामिलीन कुरान होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इस ज़िम्मेदारियों के बारे में तफसील से हमारे सामने बातें आई है कुरान के अल्फाज में कि जिन लोगों ने हमारी रोशन तालीमात को छुपाते हैं, दरा हालांकि हमने अपनी किताब में सारे इंसानों के लिए बयान कर चुके हैं। यकीन जानो अल्लाह उन पर लानत करता है और लानत करने वाले भी उन पर लानत करते हैं। अज़ीज़ान इकरामी, अब मैं इज़हार तशक्कुर के लिए, दुआ के लिए जनाब मोहतरम मोइनुद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ और इंशाअल्लाह नमाज़ शाम अभी 10 मिनट में यहीं पे अदा की जाएगी। मोहतरम हज़रात, अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम हुआ कि अल्लाह ने हमें आज मरकज़ी किताब आम बउनवान रुजू इलल कुरान बराए मर्द व ख़वातीन मुनक़िद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मैं बारगाह इज़्ज़त में सजदा शुक्र बजा लाता हूँ और मैं साथ ही साथ मौलाना मोहतरम हामिद मोहम्मद खान साहब अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना का बेहद शुक्र बजा लाता हूँ कि उन्होंने हमें बलबला अंगेज अपनी फिक्र से वाज़ेह फरमाया। और आपकी करम फरमाई ये है कि हमारी ये जो मुहिम है जो 14 से 23 अक्टूबर तक मुनक़िद हुई थी, लेकिन उनकी बसीरत हमारे साथ यानी हम पर एक करम किए हैं कि 27 तारीख होने के बावजूद जैनाबाद में आपकी शर्फ नज़र है। और मैं मोहतरम डॉक्टर मुफ्ती तंजीम आलम कासिम साहब जो दारुल सलाम और सदर नशीद तहफ़्फ़ुज़ शरीयत फाउंडेशन है, मोहतरम की बसीरत आमोज़ किताब को हमने समाप्त फरमाया। और मैं साथ ही साथ मोहतरम यमन बेग साहब सेक्रेटरी अलकशोब इस्लामी माशरा जमात इस्लामी तेलंगाना, मोहतरम ने मुहिम के मकासद को हमारे सामने पेश किया। और साथ ही साथ मौलाना अमजद हुसैन पटेल साहब नाज़िम ज़िला जमात इस्लामी ज़िला संगारेड्डी ने इफ्तिताही कलमात पेश किए और बिरादर मोहम्मद अदनान सूरह मुज़म्मिल की तिलावत और तर्जुमानी पेश की। मैं तमाम का बेहद और खुशी के साथ ये इज़हार तशक्कुर करता हूँ कि उन्होंने अपने फीस के औकात को हमारे लिए फारिग किया। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे और उन्हें सेहत व आफियत से नवाजे। मैं तमाम मर्द व ख़वातीन जो मौजूदा शहर हैं उन तमाम का मैं दिल की गहराइयों के साथ उनसे भी इज़हार तशक्कुर करता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ तकरीबन 2.25 घंटे के वक्त को हमारे लिए फारिग किया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफियत से रखे।